الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے جو جانور آتے ہیں ان میں عیب کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں، وہ ہم سن لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم جانور کی قربانی کریں تو کون کون سے کس حد تک عیب ہیں جن کی بنا پر قربانی درست نہیں ہوتی، تاکہ ہم ان جانوروں کی خرید و فروخت کے وقت ان عیبوں کو دھیان میں رکھیں اور ان سے احتیاط برتیں۔ ایک ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، ایسا لنگڑا جو قربان گاہ تک خود چل کر نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہوں، یا جلالہ جو صرف غلاظت کھاتا ہو، یہ بھی عیب ہے، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، اگر یہ عیب ان میں پائی جائیں، علامت ان میں پائی جائیں تو یہ عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں دو کا خشک ہونا، بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے یا بھینس وغیرہ میں دو تھنوں کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان عیبوں کو ذہن میں رکھیں جب آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں، جن میں یہ عیب پائے جاتے ہوں انہیں قربانی کے لیے خریدا نہ کریں تاکہ قربانی درست ہو سکے۔ مزید جس کی پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اگر پیدائشی طور پر اس کے سنگ موجود نہیں ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے کیونکہ پیدائشی نہیں ہے۔ اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے، سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اگر جڑ سمیت اس کے سنگ ٹوٹ گئے جانور کے تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی، یعنی پیدائشی سنگ نہیں ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر سنگ تو تھے مگر بعد میں اس کے سنگ ٹوٹ گئے ہیں، مگر ٹوٹنے کی بھی یہ حد ہے کہ اگر اوپر سے ہلکی پھلکی جڑیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جڑ سلامت ہے تو حرج نہیں، لیکن اگر جڑ سے ہی ٹوٹ گئے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مزید قربانی کرتے وقت جانور کچلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، قربانی کرتے وقت کچلنے کودنے کی وجہ سے جانور بدک جاتا ہے، تو اگر وہ زخمی ہو گیا اور عیب پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ جانور کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اب قربانی کرتے وقت وہ بدک گیا اور اچھل کود کی جس وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ مضر نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے، ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا
اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ مزید آگے، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر ہو۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نے مادہ کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتے، کراہیت نہیں ہے۔ اور مردہ بچہ ہوا تو اسے پھینک دے، کہ مردار حرام ہوتا ہے، تو لہٰذا مردار اگر بچہ نکلتا ہے تو اسے پھینک دے۔ قربانی ہو گئی اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو مادہ کا تو گوشت کھا سکتے ہیں جس کی قربانی ہوئی ہے، وہ قربانی بھی درست ہے، اس کا گوشت کھانے میں بھی کراہیت نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جو مردہ بچہ نکلا ہے اسے لہٰذا پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے سے یہ اہم مسئلہ سماعت فرما لیں، بہت اہم مسئلہ یہ، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا۔ ہوتا ہے جیسے کسائی نے بھی چھری پکڑی ہے اور گھر کا کوئی فرد ہے یا جو قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، چھری کو پکڑ لیتا ہے، تو اب دو اشخاص نے چھری کو تھام لیا ہے تو دونوں بسم اللہ کہیں گے، دونوں پر بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا، تو لہٰذا دو اشخاص نے اگر چھری پکڑی ہے تو دونوں پر واجب ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھیں گے، اور ان میں سے ایک نے بھی اگر کسی بھی وجہ سے ترک کر دی کہ دوسرے نے پڑھ لی ہوگی، مجھے ضرورت کیا ہے، یا ایک بھول گیا، تو دونوں صورتوں میں اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔